جی دوستو، بات ہو رہی تھی ایک سخت قسم کی سزا ان لوگوں کے لیے جن پہ اہتمام حجت پورا ہو چکا ہو۔ ویسے امت رسول ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی تعلیم دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے ٹاپ، لیکن جب یہ اس تعلیم کو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہٹ کے بالکل اس کے بالمقابل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کی تعلیم کی کیا کہتے ہیں بے عزتی کہہ لیں یا اس کو بدنامی کہہ لیں، وہ والا کام شروع کر دیں، تو پھر کیا ان کی پکڑ یا ان کی سزا آٹومیٹک ان لوگوں کی نسبت زیادہ نہیں ہو جاتی جو اس طرح کی حرکات میں ملوث نہیں ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا سے بہتر ہیں، ہمارا جو ہماری امت ہے یا ہماری جو تعلیم ہے وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ بات ہم وہی روز یہی کرتے رہے ہیں پچھلے دنوں میں بھی کہ آپ صرف عقل کو استعمال کر کے، لوجک کو استعمال کر کے یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مذاہب کے لیے عبادت کے مختلف ذرائع بتائے ہیں، مختلف طریقے سے لوگ عبادت کرتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں، اپنے مندر میں جاتے ہیں، سکھ گردوارے میں جا کے عبادت کرتے ہیں، جو عیسائی ہیں وہ چرچ میں جا کے کرتے ہیں، اسی طرح ہر طرح کے جو بھی مذہب ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ طریقہ۔ اب اگر کسی علاقے میں، جیسے ہم یہاں یورپ میں رہ رہے ہیں، ہم کسی بھی چرچ میں جائیں ہمیں کوئی نہیں روکتا، ہم جا کے دیکھتے ہیں یہ کس طرح بات۔ اگر یہ لوگ ہماری جو مساجد ہے مسلمانوں کی جہاں یورپ میں، اس کے اوپر یہ اٹیک کرنا شروع کر دیں، یہ کہہ کے کہ یہ ہماری نظروں کو بھاتا نہیں ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہم اپنے چرچوں میں عبادت کرتے ہیں، دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں لوگ، نئی جنریشن بالکل دور ہوتی جا رہی ہے، وہ چرچ میں جانا پسند نہیں کرتی، جس کی وجہ سے یورپ میں بے شمار چرچ جو ہیں وہ بک رہے ہیں، برائے سیل ہیں۔ اور آج کون سی وہ جماعت ہے، وہ کون سا فرقہ کہہ لیں یا وہ کون سی جماعت اسلام میں ہے جو وہ چرچ خرید کے ان کو مسجدوں کی شکل میں ڈال کے عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ پیش کر رہی ہے؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب اگر یہ لوگ کہیں کہ ہمیں بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ یہ بڑی تعداد میں مسجد میں جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، ہمارے تو ادھر کرسچین اتنے آتے نہیں ہیں چرچ میں سنڈے کو، تو ہمیں یہ وارہ نہیں ہے، ہمارے ملک میں یہ رہ رہے ہیں، ہم ان کے مسلمانوں کی یہ جو مساجد ہے نا ان پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں یا ہم ان کو گرانا چاہتے ہیں، ہمیں جیلسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ شروع کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ کیا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں سویڈن میں، ہالینڈ میں، مختلف ممالک میں، ان میں بعض بدبخت سر پھرے لوگ جو ہیں وہ آزادی کے نام کے اوپر قرآن پاک کو جلانے کی جسارت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بناتے ہیں، جس کی تکلیف ہم مسلمانوں کو ہوتی ہے، نیچرل سی بات ہے، ہمارے لیے مقدم کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہمارے لیے سب سے برتر ہے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے دیشوں میں یعنی اسلامی ممالک اگر دیکھیں کہ دوسرے فرقوں سے جو اختلاف کی بنیاد پہ کوئی سنی ہے کوئی شیعہ، سعودی عرب میں دیکھیں آپ نے چند عرصہ پہلے انہوں نے شیعہ جو لیڈران تھے ان کو انہوں نے مختلف مقدمات میں پکڑا یا ان کے اوپر الزامات لگا کے ان کو صرف جیل نہیں کی بلکہ ان کے سر قلم کر دی۔ اب وہ ان کا قانون ہے، ان کا وہ معاشرہ ہے یا ان کا، تو وہ بڑا سخت رد عمل ہوا ایران میں، انہوں نے بھی ان کے مطلب کوئی نکالے، میرا خیال لوگ یہ اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ پاکستان میں چلتے ہیں یا وہاں دیکھیں وہ جماعت جو پاکستان کے اندر اسلام کی تبلیغ کے لیے بڑی فعال تھی، یا پاکستان بنانے سے پہلے پاکستان بنانے میں بڑا فعال کردار تھا، پاکستان بننے کے بعد اس کی حفاظت میں ان کا بڑا فعال کردار تھا، اس کا نام دنیا میں بلند کرنے میں ان کا کتنا نام تھا۔ اب انہی کی مساجد جو پاکستان میں پرانی بنی ہوئی ہیں ان کے مینارے توڑے جا رہے ہیں یا تڑوائے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے اگر آپ تفصیل سے دیکھیں
تو وہ مینارے گرانا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مٹی گارے یا سیمٹ کی بنی ہوئی اینٹیں جوڑ کے وہ مینارے بنے ہوئے ہیں، یہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے اور یہ ایک نشانی ہے کہ یہاں مسجد ہے۔ اب ان کو اگر آپ توڑوا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، تو وہ جنہوں نے بنایا ان کی ذات پہ یا ان کے لیے صرف ایک تکلیف ہے کہ ہماری ایک چیز بنی ہوئی تھی جہاں مسجد جب بعد، لیکن جو نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مذہب کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے ایک پیدا کیا دنیا، وہ مٹی میں مل رہا ہے۔ یہ لوگ یورپ کے اندر مثالیں دیتے ہیں، انڈیا میں مثالیں دیتے ہیں ہندو، کہ آپ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں، اپنے ملک میں دیکھیں مساجد کے آپ مینارے گرا رہے ہیں، قبروں کے آپ کتبے توڑ رہے ہیں۔ اور حیرانگی والی بات یہ ہے، وہ ریاست جس کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے اپنے شہریوں کا، وہ حفاظت کی بجائے خود ان کی مدد کر رہی ہے۔ پولیس والے باہر کھڑا کر دیتے ہیں کہ یا ٹھیک ہے جی، ہم کوئی لڑائی نہ ہو، کوئی بدامنی نہ پیدا ہو، ان کی حفاظت میں ہم وہ جو مینارے ہیں وہ توڑ دیتے ہیں، خطبے لے جاتے ہیں۔ اب یہ چیز بڑی غور طلب ہے، سوچنے والی ہے کہ ایک اسلامی ملک، امت محمدیہ کے زیادہ دعوے دار لوگ وہاں یہ کام ہو رہے ہیں۔ دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہماری امت سب سے اعلیٰ ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، ان کی تعلیم، ان کا اسوہ سب سے اعلیٰ ہے، اور باقی لوگوں کو وہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ ہماری حرکتیں جو ہیں وہ ابو جہل سے بھی زیادہ بدتر ہیں، جو وہ کرتا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا رہا مساجد کے ساتھ، یا وہ جو واقعات ملتے ہیں۔ بہرحال بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، بات یہی تھی کہ جو کام انسان کرتا ہے اس کے مرتبے کے مطابق، اس کے دعوے کے مطابق اس کی سزا بھی اس کو اتنی بڑی ملتی ہے۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے ایسی قوموں کے ذکروں سے جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے پوری دنیا میں ہمیشہ ہی رہنا ہے، ہمارے جو کام ہے اتنے ان کی وہ ماضی کا قصہ بن کے ان کی اب قبریں نکلتی ہیں، ان کی وہ جو تہذیب نکلتی ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا سفر جاری ہے، موٹر وے کے نظارے بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ باقی ساتھ یہ پیغام ہے کہ خدا را وہ لوگ جو ابھی شریف ہیں ہمارے دیس میں، وہ لوگ جو شرافت ابھی رکھتے ہیں کچھ، وہ ضرور آواز اٹھائیں وہ اس چیز پہ کہ ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا اسوہ کو دنیا میں رسوا کریں، اس کے خلاف ایسی حرکتیں کریں جس سے ہمارے پیارے نبی کی شان میں فرق پڑے، یا لوگ کہیں کہ یہ دیکھیں یہ فلاں نبی کے ماننے والے، یا یہ وہ فلاں امت ہے جو اپنی ہی مساجد کے میناروں کو گرا رہی ہے، کتبے توڑ رہی ہے۔ بہرحال بدقسمتی جب انتہا پہ پہنچ جائے، یا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، جب وہ گرنے پہ آتا ہے تو کیڑوں سے بھی زیادہ نیچے، کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے اپنی حرکات کی وجہ سے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سوچنے سمجھنے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ٹائم